أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم و مکرم پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ربیع الاول کا بابرکت ماہ ہے اور ایسا بابرکت ہے کہ اس میں ایک ایسے بابرکت شخصیت، کردار، نام، پیغام، رسالت اللہ کے محبوب آئے کہ جس نے پوری دنیا کو رحمت کا گہوارہ بنا دیا. وہ ہے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد دنیا میں روشنی ہو گئی. وہ تاریکیاں، وہ کفر، وہ ظلمت، وہ تاریکی، وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں اور بے جا ظلم اور زیادتیاں ختم ہو گئیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ رب العزت نے دنیا کا نظام ہی تبدیل کر دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں بھیجا. لیکن یہ کوئی آدمی نہ سمجھے کہ نبی علیہ السلام آخر میں آئے تو آخری نبی ہے اور اس سے پہلے نبی علیہ السلام کا نام نشان نہیں تھا. ایسی بات نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اول اور آخر نبی کہا جاتا ہے. آسمان اور زمین کے پیدائش کے بعد اللہ رب العزت نے آسمان میں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ آدم علیہ السلام اب تک پیدا نہیں ہوئے. اس کے بعد آدم علیہ السلام آئے، نبوت کا سلسلہ چلا، مخلوقات آباد ہوئی. آخر میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وجوداً جسماً بیچ دیا اور پھر بیچ کے نبوت کو ختم کر دیا کہ اس کے بعد اب کسی نے نبی نہیں آنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ربیع الاول کے مہینے میں آئے
ربیع الاول کے اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں گئے بھی۔ آنا جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت مندی ہے۔ نبی علیہ السلام دنیا میں آئے، پوری دنیا کو ایک سعادت مندی بخشی، پوری دنیا کو بابرکت بنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سے تاریخ کو آئے ہیں؟ مشہور تو یہ کرایا ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی وفات کی تاریخ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے کی تاریخ جس پر سارے لوگ کا اتفاق ہے وہ 12 ربیع الاول ہے، لیکن پیدائش کے 8 اور 9 ربیع الاول کے بیچ میں شب میں پیدا ہوئے۔ نبی علیہ السلام 9 ربیع الاول کو دنیا میں آئے۔ نبی علیہ السلام کی آنے کی تاریخ تمام مورخین نے لکھی ہے۔ ہر مسلمان کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پیغمبر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ ہر آدمی، ہر عورت، بچہ، بڑا، جو بھی ہے، ہر کسی کو یہ تاریخ یاد ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی آنے کی تاریخ 9 ربیع الاول، نبی علیہ السلام کی دنیا چھوڑ کے چلے جانے کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے۔ اور تاکہ یہ تاریخ یاد ہو، وہ شبے کے اندر نہ پڑے، غلط فہمی کے اندر نہ پڑے، وہ یہ نہ سمجھے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو آئے تھے اور 12 ربیع الاول کو چلے گئے۔ نہیں، نبی علیہ السلام 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ ربیع الاول کا پورا مہینہ بابرکت اور سعادت کا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش تمام عالم کے لیے رحمت ہے، اور ایسی رحمت ہے کہ اس سے پہلے نبی علیہ السلام کے مبعوث ہونے سے پہلے لوگوں کے اندر سالوں سال لڑائیاں جھگڑے چلتے رہے۔